برا تاجل الزهور يا غيمة من زمان بلنت الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. أما بعد، عقائد اسلامی کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ چوتھا دور ہے، اور اب تک ہم نے عقائد اسلامی کے عنوان سے جو کی جانے والی گفتگو میں جو عناوین آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ انتہائی بنیادی عناوین تھے، اور اس پر ہم نے کوشش کی کہ بہت آسان اور سہل انداز میں اس پہ کچھ گفتگو ہو۔ آج وہیں سے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جو آج ہمارے عناوین قرار پائے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم جہاں بینی کو درک کریں گے۔ جہاں بینی سے کیا مراد ہے اور کتنی اقسام ہوتی ہیں جہاں بینی کی، اور اس کے بعد پھر ہم وجود کی حقیقت پر کچھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگر باقی ماندے وقت میں اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو آج ہی ہم دلیل نظم کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ ہم نے جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں ہم نے عقائد کے باب میں کی جانے والی گفتگو میں جو آداب ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں وہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا، اور اب یہاں سے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں جب ہم اشیاء کو درک کرتے ہیں تو ان اشیاء کا اپنے افعال اور اعمال کے انداز سے کیا تعلق ہے، اس کو کس انداز سے درک کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کی جو اس تدارک کے اقسام ہیں وہ بنیادی طور پر ہم دو انداز سے منقسم کرتے ہیں، یعنی جب ہم کائنات میں موجود اشیاء کو دیکھتے ہیں تو اس کے دیکھنے کے دو انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک انداز توحیدی انداز ہے اور ایک انداز الہادی انداز ہے۔ توحیدی انداز یعنی خدا جس کا محور ہے، یعنی اس کائنات میں تمام اشیاء من جانب اللہ ہیں، اور ان تمام کی تمام موجودات کو وجود میں لانے والی ایک ذات ہے، اور اسی عنوان سے مختلف جو مطالب پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے عنوان سے ہوں، چاہے وہ قوانین کے عنوان سے ہوں، تو اس کا محور خدا کی ذات قرار پاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہمیں نظریہ نظر آتا ہے وہ الہادی نظریہ نظر آتا ہے۔ الہاد یعنی کہ جو کہ ملحدین کا نظریہ ہوتا ہے، کہ جو الگ ہو گئے اس نظریے سے، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان اس کا محور ہے۔ اس کائنات میں حقیقت بس فقط اور فقط انسان اسی عالم میں، اسی جگہ، اسی دنیا میں، بلکہ عالم کہنا بھی شاید بہت زیادہ موضوع نہ ہوگا، یوں کہہ لیجئے بس دنیا ہی دنیا میں سب کچھ ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اور اس کو یہ اس کے اپنے لاز ہیں۔ انسان کا وجود بھی خود ہی سے ہو گیا، پہلے یہ ایک جرثومہ تھا پانی میں، اور پھر ہوتے ہوتے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر وہاں سے یہ باہر آیا، اور اس کے بعد یہ بندر بن گیا، اور بندر کے بعد پھر اس کی مزید شکل بدلتے بدلتے جو ہے اس وقت موجودہ شکل ہے۔ یہ اس انداز کے نظریات ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہے اور اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا، اس کا بعد کے کسی عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان قسم کے نظریات میں چاہے وہ مارکسزم کا نظریہ ہو، یا چاہے وہ جس کو ہم دہریے کہتے ہیں، دہریے کو دہریہ کیوں کہتے ہیں؟ دہر یعنی کہ جو اس دہر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو وہ دہریہ ہے، یعنی جو اس عالم کے بعد کے کسی عالم پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ تو جب ہم اشیاء کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمیں
دو انداز کے یہ نظر آتی ہے۔ خدا محور جو نظریہ ہے اس میں تمام ادیان آسمانی خدا محور کہلائیں گے یقیناً کہ تمام ادیان میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو ان کا ایک محور نظر آئے گا اور وہ یقیناً خدا سے متصل ہوگا، چاہے آپ یہودیت کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، اور جو ادیان ہیں مثلاً اب خود اسلام ہی کو دیکھ لیجئے، ان تمام کے تمام ادیان میں چاہے یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو، یہ آسمانی ادیان کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منبع، ان کا جو منابع ہیں اس میں وحی کا عنوان جو ہے وہ نمایاں ہے، کتاب کا عنوان جو ہے وہ نمایاں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو الہادی نظریات کے حامل افراد ہیں، وہ اس دنیا کو انسان محور تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس دنیا میں جو قوانین ہیں وہ یوں کہہ لیجئے جیسے لبرلزم یا ہیومنزم، یہ وہ ہیومنٹی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس ہیومنٹی کے اندر فقط ہیومن ہی ہیومن ہوتا ہے، ہیومن کا بنانے والا نہیں ہوتا۔ ہیومن یعنی اگر ہم حقوق انسانی کی بات کریں، اگر ہم اس انداز سے بات کریں کہ جناب ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کس لیے کرنی ہے؟ انسانیت کی خدمت اگر برائے انسانیت ہی کی جائے گی تو پھر اس کا ریوارڈ بھی انسانیت سے ہی لینا ہوگا، لیکن اگر انسانیت کی خدمت خدا کے لیے کی جائے گی تو پھر یقیناً خدا کے پاس اس کا اجر محفوظ ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام فرائض، یہ تمام کے تمام ہماری ڈیوٹیز ہیں جو ہم پرفارم کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ من جانب خدا ہی نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، خدا ہی نے ہمارے اوپر یہ تمام کے تمام اشیاء جو ہیں وہ اس انداز سے ہمارا وظیفہ قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہاں بینی کا تصور ہے، جہاں بینی یعنی کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ پھر اس کو منطقی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق خدا سے ہے اور ہم اشیاء کو منطقی اعتبار سے درک کرنا چاہیں گے اور پھر اس کی حقیقت تک پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی آزادی کا معاملہ آئے گا کہ انسان آزاد ہے یا مجبور ہے، یا عمومی طور کے اوپر آزاد ہے تو کتنا آزاد ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے، بہت توجہ رہے، ایک بات کہنے جا رہا ہوں، جیسے کہا جاتا ہے نا ہیومنٹزم کا، جب یہ جو ہیومنزم کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ ایک دم سے بات غلط کی جاتی ہے، بات بہت آرام آرام سے کی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے آپ وہ چیز پہننا چاہیں گے کہ جو آپ پسند کرتے ہیں یا کوئی اور دوسرا اپنی مرضی آپ کے اوپر لاگو کرے، تو آپ کہیں گے جو میری مرضی ہوگی میں وہ پہنوں گا، جو میری مرضی ہوگی میں وہ کھاؤں گا، یقیناً میں کسی کی بات کیوں اوبے کروں گا۔ لیکن بس اسی وقت پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس انداز سے لباس جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور جو آپ کو اچھا لگے وہ پہنو، ٹھیک ہے۔ اس انداز کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ پھر یہ آزاد ہے، انسان آزادی ہے کہ جس انداز کا کھانا کھائے، جس انداز کے کپڑے پہنے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جناب کسی کا جو ہے وہ اسکارف پہنوائے یا اس کو پردہ کروائے؟ یہ تو ہیومن رائٹس ہے، حقوقی انسانی حقوق ہیں، اس انداز کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا۔ تو یہ اس انداز کے جو نظریات ہیں یہ الہادی نظریات ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہا جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے آزاد ہیں، تو اب سوال یہاں پر ایک بہت ابھی وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ بہت گہرائی میں بات کی جائے، لیکن بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا کہ ان ویسٹرن یا ان قسم کے نظریات رکھنے والوں سے سوال بس اتنا ہی کیا جائے گا کہ یہ بتلائیے کہ اگر انسان آزاد ہے یا اس قسم کی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بتلائیے کہ اتنا کتنا آزاد ہے؟ تو یقیناً آزاد آپ اتنے ہی ہیں کہ جہاں دوسرے کی آزادی متاثر نہ ہو رہی ہو، جہاں کسی کی آزادی متاثر نہ ہو رہی ہو تو یقیناً آپ اتنے آزاد ہیں، وگرنہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کی بھی املاک کو نقصان پہنچا دے یا کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر کوئی فرق لے آئے۔ تو بنیادی ترین
سوالات کے جواب دینے والی منطق سے جب ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں، یہ کون سے بنیادی ترین سوالات ہیں؟ جن لوگوں نے میرا اس سے پچھلا تیسرا لیکچر نہیں لیا وہ والا لیکچر لیں تو انہیں وہ بنیادی ترین سوالات نظر آ جائیں گے۔ تو ایسی فکر منطقی انداز کی کہ جو ہمیں ان بنیادی 3 سوالات کی کہ ہم کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور راستہ کیا ہے، ایسی فکر جو ہمیں بہتر طریقے سے جواب دے سکے، تو یہ حقیقی جہاں بینی کہلاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور مشکل بات کرنا چاہوں گا جہاں بینی ہی سے متعلق، یوں کہہ لیجئے کہ یہ کائنات کس لیے ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں جن پر قیامت آئی اور پھر انسان کو اس کائنات میں خلق کیا بطور انسان؟ مجھے اس کائنات سے کیا لینا ہے، کیسے سمجھنا ہے؟ یہ اس قسم کے بہت سے سوالات جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور انسان کے عقیدے سے متعلق ہے۔ عقیدہ اور عمل، یقیناً انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، ایک عقیدہ ہوگا، اور پھر اسی کے متعلق اسی کے مطابق اس کا عمل قرار پائے گا۔ تو انسان جس طرح کا عمل رکھتا ہے اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے۔ اگر انسان یہ جانتا ہے کہ مثلا آگ اسے جلا دے گی اور اس سے اجتناب، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس سے اجتناب کرے گا، دور رہے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں جانتا تو اس میں کود کر خود کو ہلاک کر دے گا۔ تو اسی طرح ہم نے وہ عقائد جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ ہماری سعادت کے لیے ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم نے، ابھی تو میں نے نام لے لیا، وگرنہ یہ جو جس وجود کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں، اسی نے اس عالم کے اندر قوانین خلق فرمائے ہیں، اور یہ قوانین ہمیں ہمارے کمال تک پہنچانے کے لیے قرار دیے ہیں۔ لیکن جب ہم ان قوانین سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب ہم خود اس میں تحریف کر کے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے خود انسانوں کا ہی اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اس میں ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ انسان جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ اب ہم یہاں پر اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کا خالق و مالک یقیناً کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ الہی جہاں بینی ہے، اور خدا ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے مقصد بھی متعین کیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی شے ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر ذرے ذرے کا ایک مقصد ہے۔ تو پس اب اگر ذرے ذرے کا کوئی مقصد ہے تو یہ انسان اس ذرے سے افضل ہے یا مفضول؟ یقیناً افضل ہے۔ اب اگر ذرے کا بھی ایک مقصد ہے تو کیا اس انسان کا کوئی مقصد نہ ہوگا؟ سوال۔ اگر آپ اشیاء کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو ہر شے کا ایک مقصد نظر آئے گا، بلا مقصد اس جہان میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے اندر بات کریں گے، واپس آتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہی مقصد خدا ہی نے متعین کیا ہے اور ہدایت کے لیے اہتمام بھی کیا ہے۔ تو انسان نے کیونکہ خدا کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کمال تک پہنچنا ہے، اور وہ کمال جو ہے وہ یقیناً مادی کمال فقط نہیں ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں بھی اس کے اوپر ایک بہت تفصیل سے درخت کی مثال دی تھی کہ اس کا کمال کیا تھا کہ وہ پودا ہے، تناور درخت ہو گیا، پھل دینے لگا، اس کے بعد اس کا کمال ختم ہو گیا۔ ایک جانور کا کمال بھی یہی تھا کہ پیدا ہوا، بچہ تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہوا، پھر اس کا بھی گھرانہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بس یہ اس جانور کا کمال تھا۔ اے حضرت انسان، تو بھی تو ایک وجود رکھتا ہے اس کائنات میں، تیرا کیا کمال ہے؟ اب اگر تیرا کمال بھی یہی ہوا کہ جو جانوروں کا کمال ہے تو پھر یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، اور پھر اگر یہی تیرا کمال ہے تو پھر تجھے اشرف کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، تجھے سپیریئر کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کمال جو ہے وہ ان موجودات سے کہیں آگے ہے، اور وہ کمال کون سا کمال ہے؟ وہ یعنی یقیناً یہ مادی کمال انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ روحانی کمال ہے۔ کمال یعنی روحانی تکامل، اس کا جو ہے وہ اصل حقیقت ہے۔
تو انسان اس کائنات کو اس کمال تک پہنچنے کے لیے یقیناً محض قرار دے، یعنی ایک جسے ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ قرار دے، ایک کھیتی قرار دے، ایک جس طرح سے ایک کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، یہ تمام کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ فصل کے لیے کر رہا ہے۔ یقیناً یہ کام ابس نہیں ہے، زمین کا تیار کرنا ابس نہیں ہے، بیج کا بونا، پانی کا دینا ابس نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فصل لینی ہے۔ پس اے حضرت انسان، اس جہان میں یقیناً تو یہی کام کرنے آیا ہے کہ تجھے وہ فصل لینی ہے کہ جو تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دے۔ وہ تجھے یہاں نہیں، وہ وہاں ہی ملنی ہے جس کمال کی طرف میں بات کر رہا ہوں یقیناً، لیکن وہ کمال حاصل یہیں سے کرنا ہوگا۔ تو انسان جو بھی اس کائنات میں انجام دے گا اور اس کا نتیجہ اس کو قیامت کے روز یقیناً ضرور ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تمام کے تمام نظریات جو میں نے بیان کیے یہ الہی نظریات تھے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ مادی جہاں بینی رکھتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اور انسان بھی اسی طرح خود ہی وجود میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے پانی میں ایک جرثومہ تھا اور پھر وہ جسمانی ترقی کرتا ہوا بندر بنا، اور پھر بندر سے انسان بنا، اور ان کے نزدیک انسان پھر مزید تغیر میں ہے کہ اب اس میں اور تبدیلیاں وجود میں آئیں گی یا لائی جائیں گی، کہ اب انسان خود اتنا میچیور ہو گیا ہے کہ اب وہ خود اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کے بعد میں جو ہے وہ پورا ایک چیپٹر اوپن ہے اور اس کے اندر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ انسان کا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، بس اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اس لیے انسان آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا جو ہے وہ نہیں ہے، اور انسان صرف اپنی بھوک اور اپنے غرائز جو ہیں ان کو، جس کو آپ حیوانی غرائز کہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بس اس دنیا میں ہے، اور اس کا مقصد بھی پھر یہیں پر ہے۔ بس اٹھو، کھاؤ، پیو، اور بس اسی طریقے سے جتنا جو اس دنیا سے لے سکتے ہو لے لو، اور چاہے جس طریقے سے بھی ملے، کیونکہ جائز اور ناجائز کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کوئی جائز اور ناجائز کا تو کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو جہاں بینی کا انداز ہے یہ مادی جہاں بینی کا انداز کہلاتا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہیں سے میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری طرف ڈیویٹ کروں گا، اور اس طرف سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جو دین ہے، یہ جو مٹیریلسٹک لوگ تھے، جو مادہ پرست لوگ تھے، انہوں نے پھر دین کے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے پھر دین کے بارے میں بھی کچھ اس انداز کے نظریات کو قائم کیا، اور جو دین کی پکچر جو انہوں نے سامنے دکھائی دنیا میں اور اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ کہا کہ جناب دین کی جو ماہیت ہے، دین بیسیکلی خوف کی وجہ سے ہے۔ یہ فریڈ رسول اور ویل جو یوں کہہ لیجئے کہ ویل ڈیورانٹ نے یہ نظریہ جو ہے وہ دیا تھا، فریڈ رسول اور ویل ڈیورانٹ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جو بنیاد ہے دین کی وہ خوف ہے، وہ جہل ہے، اور لیکن جو اس کے برعکس جو الہی جہاں بینی کے حامل افراد تھے، ان میں انہوں نے اسپیسیفک خاص طور پہ جیسے علماء کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں آیت اللہ شہید مطہری کی بات کروں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کی جو ماہیت ہے وہ عقل ہے، وہ فطرت ہے۔ تو ایک طرف کہا گیا کہ دین جو ہے جناب ایک افیون کی مانند ہے، کہ جناب آپ کسی بھی شخص کو دین کی بات کریں اور پھر اس کو قانع کر لیں، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ آپ کی بات کو سن کر یقین کر لے گا، اور جو بھی کچھ ہے آپ اپنی بات اس کو بہت آرام سے جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک طریقہ جو یہ، اور دوسرا یہ کہ جناب دین جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ غیروں کی طرح، کہنے والوں کی طرح افیون نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے، وہ جہل نہیں ہے، بلکہ یہ عقل سے تعلق رکھتی ہے، یہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک طرف یہ نظریہ دیا گیا، تو جہاں بینی مادی کے حامل لوگوں نے
اس کو خوف اور جہل کا نام دیا، اور جو الہی جہاں بینی کے حامل افراد ہیں انہوں نے اسے دین کو فطرت اور عقل کا نام دیا۔ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو وجود کی حقیقت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا باب ہے آج کے موضوع کے، آج کے درس کے اعتبار سے۔ دیکھیے، جب ہم اشیاء کو درک کرتے ہیں تو اس کے کچھ انداز ہیں۔ وہ کیا انداز ہیں؟ ہم اشیاء کو کن انداز سے، کس انداز سے درک السلام کرتے علیکم، ویسے آواز بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ ہیں؟ جب ہم آواز بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، میرے سے جب ہم جی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم کائنات میں اشیاء کو دیکھتے ہیں، جب ان کی حقیقت کو درک کرتے ہیں تو اس کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اشیاء کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اشیاء کی حقیقت کو کیسے درک کرتے ہیں؟ تو اگر اس انداز سے گفتگو کی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اشیاء کو یا تو حواس خمسہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ حواس خمسہ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب قوت شامہ، پھر قوت تنفس جو ہے، یا جو چکھنے کا آپ کی حس ہے، یا قوت سماعت ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں ٹیسٹ کرنا ہے، ہیئر کرنا ہے، اسمیل کرنا ہے، دیکھنا ہے، جس کو آپ حواس خمسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہم عموماً معلومات کے جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے ایک یہی حواس خمسہ ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ دلیل، یعنی وہ ہم دلائل کے طور پہ دلیل وجوب اور امکان، ایک دلیل ہے جو کہ ابن سینا نے بیسیکلی اس پر بات کی تھی، لیکن ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں گے کہ ہم کچھ دلائل کے ذریعے سے جو ہے وہ اشیاء کو جو ہے وہ درک کرتے ہیں، اور جس کے اندر سے ہم نے دلیل وجوب اور امکان ہے، دلیل نظم ہے، دلیل فطرت ہے، اور یا ان کو ایک زبان میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ دلائل کے منطقی اعتبار سے ہم اشیاء کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی اور کان سے سنائی نہیں دیتی، ہاتھ سے اس کو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے وجود سے انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ مثلا اگر بارش ہو رہی ہو اور آپ کمرے میں موجود ہوں، پانی آسمان سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہو، بادل نہیں دکھ رہے ہوں، لیکن آپ کہیں گے بادل ہیں، کیوں؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا بادل کو؟ کہا نہیں، میں نے اثر کو دیکھا ہے، اسی لیے مؤثر کو پہنچ گیا ہوں، یقیناً بغیر بادل کے بارش نہیں ہو سکتی۔ تو بہت ساری چیزوں کو، یہ ایک بہت ہی سادہ سی اگزامپل ہے، بہت اسی انداز سے بہت ساری چیزوں کو ہم عقلاً درک کر لیتے ہیں، اور عقلاً ایک عاقل انسان جو ہے وہ اس کو درک کر لیتا ہے۔ قلبی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو درک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ انہی دلائل کی طرف جو ہے وہ مڑ جائے گی۔ سب سے پہلی دلیل ہم ایک وجود ثابت کرنے کے لیے، یوں کہہ لیجئے، اس کو ہم دلیل نظم کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک وجود کا اثبات کرنے جا رہے ہیں، درک کرنے جا رہے ہیں اس کو، اور اس کو ہم نے دلیل نظم کا نام دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری گفتگو بہت ہی بائسڈ گفتگو ہونے والی ہے، اور ہم نے پہلے سے ہی نتیجہ سوچ کر رکھ لیا ہے اور پھر ہم اس گفتگو کا آغاز کرنے جائیں گے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل اوپن رکھیں، بالکل کھلے دل کے ساتھ، اور بہت ہی آرام سے اور بردباری سے ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ مثلا اب ہم نے کہا کہ جناب دلیل نظم ہے۔ دلیل نظم یعنی کہ کیا؟ دلیل نظم یعنی ایک مجموعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے مختلف اجزاء ہیں اس مجموعے کے، وہ آپس میں ہم آہنگ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم آہنگ ہیں، بلکہ ہر جز کا اپنا ایک ہدف ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تمام اجزاء اپنا اپنا ہدف رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی کار کے انجن کی ایگزامپل لیجئے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کار کا جو انجن ہوتا ہے وہ ون پیس میں تو نہیں ہوتا،
اس میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر گیئرز ہیں، اس کے اندر مختلف بیلٹس ہیں، اس کے اندر مختلف گروفز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز سے موشن ہو رہے ہیں، ریوالو ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں، اندر ہیٹ کا بھی سلسلہ موجود ہے، اسپارک بھی ہو رہا ہے، پلگز بھی ہیں، وائرز بھی ہیں، ربر بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. اور ان تمام اجزاء سے اگر دیکھیں کہ بھائی یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے ہے، تو ان کا الٹیمیٹ ہدف یہ ہوگا تاکہ یہ انجن جو ہے وہ رواں ہو جائے. اور انجن رواں کیوں ہو جائے؟ تاکہ پہیہ جو لگا ہوا ہے اس سے نیچے متصل ٹائر راڈ سے وہ گھومنا شروع ہو جائے. اور وہ کیوں گھومنا شروع ہو جائے؟ تاکہ گاڑی چلنا شروع ہو جائے. تو ان تمام پرزوں کا الٹیمیٹ ایک ہدف ہوگا کہ اس گاڑی کو چلنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت توجہ رہے کہ ایک تو ہمیں ہر اجزاء کا، ہر جزء کا ایک ہدف نظر آتا ہے، اور بغیر ہدف کے وہ جزء ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ابس کوئی شے اس میں نظر نہیں آتی. تو بس اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہے اور اس کا یہ منظم بھی ہے، ایک ناظم بھی ہے اس کے اندر موجود، تو بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بھی جو ہے وہ منظم مجموعے ہیں. منظم یعنی آرگنائزڈ، مجموعے یعنی کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں یا ایک مکمل ایک نظام ہے، ایک منظم نظام جو ہے وہ ہمیں جو ہے نظر آتا ہے. تو اس کائنات کے اندر اگر یہ منظم مجموعے موجود ہیں تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہر جو منظم مجموعہ ہو، جو سسٹم ہو، اس کو نظم دینے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. بغیر نظم دیے ہوئے وہ مجموعہ منظم نہیں ہوتا. یہ بھی عقل کہتی ہے. عقل نبی ہم بات کر رہے ہیں، کہیں سے پڑھ کر بات نہیں کر رہے. مثلا اگر آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑوائیں اور ایتھیس سے بات کریں، بالکل دہریہ ہے، اور اس کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے نا، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ یہ انک پاٹ رکھا ہوا تھا، یہ اچانک سے گر گیا، اور جیسے ہی گرا تو یہ سارے لفظ بن گئے اپنی طرف سے. تو مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں کون سا ایسا عاقل شخص ہوگا کہ جو ہماری اس بات پر یقین کر لے گا؟ ہم کہیں گے کہ یہ انک پاٹ بھی یہاں سے نہیں گرا تھا، اچانک بس ہوا سے آسمان سے کچھ ایسے ہی انک آئی اور گر گئی اور یہ سب بنا ہوا آ گیا. اور یہ جو کلر کمبینیشن بن گئی ہے، جو پکچر بن گئی ہے، یہ بھی بنائی نہیں ہے کسی نے، بس یہ یوں ہی بن گئی ہے سامنے مختلف رنگوں کے گرنے سے. کیا یہ بات عقل تسلیم کرے گی؟ یقیناً کوئی عاقل شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اگر ہمیں کسی مجموعے میں نظم نظر آتا ہے، جو کہ یقیناً ہر مجموعے میں ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا دقیق نظم ہمیں نظر آئے گا، ہم اس کے نہ صرف بنانے والے کے اوپر اعتقاد ہمیں ہوگا کہ ہاں کوئی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، بلکہ جتنا زیادہ دقیق وہ مجموعہ ہوگا، بنانے والا اتنا ہی عالم تصور کیا جائے گا کہ اس کو اتنی گراس روٹ لیول کی انفارمیشن موجود ہے اس کے پاس. یقیناً یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اہل علم حضرات میں سے یہ رہا ہوگا، بہت ہی با علم تھا جس نے یہ مجموعہ بنایا ہے. بالکل اسی طریقے سے تیسرا اگر نقطہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے نتیجہ کہ اس کائنات کا یقیناً اگر اس کائنات میں منظم مجموعے ہیں اور ہر منظم مجموعے کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو الٹیمیٹ سوال خود بخود آ جاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے. آئیے ایک ایگزامپل سے بات کرتے ہیں. مثلا اگر اس کائنات میں منظم مجموعے ہیں، مثلا اگر آپ ایٹم کو چیر کے دیکھیں نا تو آپ کو اس کے اندر ایک نیوکلیس نظر آئے گا، اور اس نیوکلیس کے گرد حرکت کرتے ہوئے الیکٹرانز نظر آئیں گے جو کہ ایک مرکز کے گرد حرکت کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے. ان کا اپنا اپنا ایک مدار ہوگا، اور یہ چاہے مختلف ڈائریکشن مختلف انداز سے ہی صحیح، کسی کا آربٹ چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، لیکن بہرحال
وہ ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہوں گے. کیا ہی بات ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ عموماً اینٹی کلاک وائز ہی موومنٹ ہوتی ہے، جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اسکرین پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو. بالکل اسی طریقے سے یہ میں نے ایٹم جو کہ انتہائی جس کو ہم اپنے اس آئی سے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہمیں مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. بالکل یہ ذرے کے اندر کی بات ہے. اب آئیے ذرا ذرے سے باہر چلتے ہیں اور سولر سسٹم پہ نظر کرتے ہیں. سولر سسٹم میں بھی ہمیں ایک مجموعہ نظر آیا، ایک نظام نظر آیا، اور اگر غور کیا تو وہاں پر بھی ہمیں ریوالو ہوتی ہوئی سیارے نظر آئے. ایک طرف دیکھتے ہیں ایٹم نظر آتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں سولر سسٹم نظر آ رہا ہے. یعنی ذرے کے اندر جائیں تو بھی نظام ہے، ذرے سے باہر کائنات میں جائیں تو بھی نظام ہے. اور کیا ہی بات ہے کہ جس انداز کی گردش ذرے کے اندر ہے، بالکل ویسی ہی گردش اس کائنات میں ہو رہی ہے. اور اپنے اپنے مدار کے اندر یہ سیارے اور یہ اندر ایٹم کے اندر نیوکلیس الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں. ادھر یہ سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تھوڑا سا اور اگر زوم آؤٹ کریں پکچر کو تو پھر یہ سولر سسٹم بھی آپ کو ریوالو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کا بھی کوئی ہمیں مرکز نظر آئے گا، اور خدا معلوم یہ سلسلہ کہاں تک چلتا رہے گا. ایک بات طے ہو گئی کہ یقیناً یہ مجموعہ بتا رہا ہے کہ جو نظم ذرے کے اندر ہے وہی نظم ذرے کے بھی باہر ہے. کم از کم اتنا طے ہے، جس نے اس ذرے کو نظم کیا ہے اسی نے باہر سولر سسٹم کو بھی نظم کیا ہے. یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے. بالکل اسی طریقے سے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کائنات کی حقیقت کون سی ہے کہ جس کے اندر یہ تمام کے تمام، جس نے ان کو نظم کیا ہے، جس نے اس کو اس انداز سے رکھا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم اس مقدس مقام پر پہنچتے ہیں اور اس سے منسوب اس گھر کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا وظیفہ انجام دیتے ہیں. اسی انداز سے گردش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پروردگار، جس طرح تو نے ذرے کے لیے قوانین بنائے، جس طرح تو نے کائنات میں قوانین بنائے، پروردگار میں بھی تیرے بنائے ہوئے قوانین ہی کے اعتبار سے اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزاروں گا. اللہ اکبر. بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ الیکٹران اور وہ سیارے اپنی مرضی سے گردش نہیں کر رہے، لیکن یہاں آپ جب کسی قانون کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی مرضی کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات قرار پاتے ہیں. تو آئیے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر منظم مجموعے کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. یہ سامنے ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک ایسا شو ریک بنایا ہے کہ جس کے اندر شوز رکھے ہوئے نہیں ہوتے، فلوٹ کرتے ہوئے ہوتے ہیں. ہر شو اپنے اپنے مقام پر فلوٹ کر رہا ہے، جسے انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے. کیا یہ کہہ دینا درست ہوگا کہ یہ تمام کے تمام شوز یوں ہی رکھے ہوئے تھے اور ہم نے یوں ہی اچھال دیے اور یہ ہوا میں معلق ہو گئے؟ یقیناً کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، اس میں کتنی کیلکولیشنز کی ضرورت ہے، کتنی میگنیٹک فیلڈ جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ اس میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہیں جا کے مجموعہ ہمیں سامنے نظر آیا ہے. اور اس کے پیچھے اس کا بنانے والا انجینئر موجود ہے. بس اب یہیں پر اپنی بات پر قائم رہیے گا کہ اگر بنانے والا نہ ہو، انجینئر نہ ہو، تو آپ کے یہ معمولی سی جوتے ہوا میں نہیں ٹنگ سکتے. اور دوسری طرف کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہوا میں یوں ہی ٹنگے ہوئے ہیں، یوں ہی معلق ہیں. تو یقیناً کیا ان سیاروں کے لیے کوئی مدبر نہیں ہوگا؟ کیا ان کے لیے کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیوں یہ اپنے آربٹ سے جدا نہیں ہو رہے؟ وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلْكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ. میرے مولا نے کب کہا تھا کہ ان کے مقادیر ہیں،
ان کے آربٹس ہیں، ان کے دوار ہیں، ان کے سرکولر آربٹس ہیں جس کے اندر اللہ نے ان کو قرار دیا ہے. تو بہرحال ابھی ہم نام نہیں لے رہے کس نے قرار دیا ہے، لیکن کسی نے تو قرار دیا ہے. کوئی تو ہے اس منظم مجموعے کو اس انداز سے نظم دینے والا. دوسری طرف یہ کہیں کہ جناب یہ تمام کی تمام گیلیکسیز اور کہکشاں تو آپس میں کشش کی وجہ سے ایک جگہ پر قائم ہیں. سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل فورس جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جناب یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو چلیے آئیے ایک اور ایگزامپل دے دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا. یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مقناطیس ہو اور آپ اس کو زور سے زمین پر مار دیں اور یہ کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے پہلی بار میں جیسے ہی اس کو زمین پر دے مارا اور یہ مختلف ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام کے تمام ٹکڑے ہوا میں معلق ہو جائیں ایک خاص انداز سے؟ نہیں. اچھا تمام نہیں ہوں گے تو چند ہو سکتے ہیں؟ چند بھی نہیں ہوں. اچھا ایک ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو تو سکتا ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ کتنی بار آپ اس کو اس انداز سے توڑیں گے اور پھر یہ والا کام عمل میں آئے گا؟ کہا نہیں کئی بار مارنا پڑے گا تو شاید ایک بار ہو جائے. بس عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے آپ بگ بینگ تھیوری کا نام دے رہے تھے وہ بگ بینگ نہیں تھا. That was a great expansion of this universe. ایک پھیلاؤ تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پھیلاؤ ہے کہ جو کہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور دھماکے کے ذریعے سے دھماکے کے نتیجے میں اشیاء فساد کی طرف جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. دھماکے سے نظم نہیں ہوتا. ہم نے بلڈنگز کو دھماکے سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن گرے ہوئے بلاکس میں کوئی دھماکہ کرے اور اس دھماکے کے نتیجے میں بلڈنگ بن جائے، ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن پروردگار عالم نے جب تخلیق کا آغاز کیا، جسے ہم پروردگار عالم کہہ رہے ہیں، اس حقیقت کی بات کر رہے ہیں، وجود کی بات کر رہے ہیں، جس نے اس نظم کو نظم دیا ہے، جو کہ اس نظم کا ناظم اعلیٰ ہے، اس نے اس انداز سے اس کائنات کو نظم دیا. تو یقیناً عقل کہتی ہے کہ اس منظم مجموعے کا کوئی ناظم موجود ہے. بس رسول اللہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. یہ وہی قانون ہے جس پر، کیونکہ قانون بنانے والے نے دونوں قوانین بنائے ہیں، چاہے تکوینیہ ہو چاہے تشریعی قوانین ہو یا تکوینی قوانین ہو. انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کی اور ذیل میں بات کریں گے. اب بہت توجہ رہے، وہ ہے وہ کون ہے؟ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی وہ ہے جس نے یہ نظم دیا ہے. تو وہ کون ہے اور اس وہ نے یہ جو کام کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مادی جہاں بینی والے لوگ ہیں یہ فقط مٹیریل میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، مٹیریل سے باہر نہیں آتے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً پانی پیتے ہیں. تو پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے. کیا جواب ہے؟ کہاں پیاس بجھ جاتی ہے. کیا واقعی پانی ہماری پیاس بجھا دیتا ہے؟ بس بہت توجہ. جی ہاں، پانی ہماری پیاس نہیں بجھاتا. پانی ہماری پیاس بجھانے کا سبب بنتا ہے. پانی سبب بنتا ہے، پیاس وہ بجھاتا ہے. وہی حقیقت. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سبب کو ہدف سمجھتے ہیں، جب سبب ہی سب کچھ ہو تو پھر مسبب سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مٹیریلسٹک لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ مادے میں پھنس کے رہ گئے اور اس مادے کے کریٹر سے رشتہ توڑ بیٹھے. یہ اسباب کے اندر پھنس کر رہ گئے، لیکن ان اسباب کو دینے والا مسبب جس نے دیے ہیں ان سے رشتہ ٹوٹ گیا. بس اسی لیے جو موحد ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی سبب بنتا ہے، پیاس تو وہ بجھاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ایک قوم ایسی تھی کہ جو پانی پی پی کے مر گئی، لیکن اسی دریا کے کنارے ایک بستی چند گھنٹوں کے لیے آباد ہوئی، پیاسی ہی اس دنیا سے چلی گئی.
لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ جو پانی پی رہے تھے وہ مردہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس باتیں ہیں اور چلی جائے گی، واپس آتے ہیں۔ آئیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ پہلے تو بات ہوتی ہے کہ کہہ دو قل، اگرچہ میں نے کہا تھا کہ میں آیات نہیں پڑھوں گا، لیکن یہاں وہ کی بات آ گئی ہے تو میں وہ بیان کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، یعنی کہ جب ہمیں دلیل نقلی کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم قرآن سے بھی کوئی آیت لیتے ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ والی کی جس کے اندر انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہو، تو وہ والی بات تو کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر کہا ہے کہ قل ہوا، کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو یہاں پر اس انداز سے کیوں کہا گیا کہ کہہ دو وہ اللہ احد ہے؟ اگر یہاں سے ہوا ہٹا دیجئے اور اللہ ہی بیچ میں رکھ دیجئے تو قل آپ کہہ دیں کیا؟ اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بہت توجہ، اس ہوا کی ضمیر مذکر غائب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یعنی کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس کو ہوا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اے حضرت انسان، تیری فطرت جانتی ہے کہ اس منظم مجموعے کے پیچھے کوئی ہے۔ تو جانتا ہے کہ یہ منظم مجموعہ خود سے وجود میں نہیں آیا، تو جانتا ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے۔ وہ جو ناظم ہے یا ناظمین ہیں، ایک ہیں یا زیادہ ہیں، کتنے ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس مجموعے کے پیچھے منتظمین ہیں یا ناظم ہے۔ یہ فطرت کہہ رہی ہے، بس اسی فطرت کی زبان سے ادا ہوا، کہہ دو کہ وہ جو وہ ہے، وہ کون ہے؟ کہا اللہ نہیں، کہا وہ اللہ، یعنی جو تمہاری فطرت میں وہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے اور احد ہے۔ تمہاری فطرت اس وہ کو جانتی ہے، درک کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی وہ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ ایک یکتا ہے، یوں کہہ لیجئے۔ بس فطرت نے کہا کہ کوئی ہے، رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ وہ کوئی یکتا ہے اور اللہ ہے۔ اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ جیسے عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کوئی جو ہے وہ کہاں ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، اور نہ پانچ آدمی سرگوشی کرتے ہیں مگر یہ کہ چھٹا ان میں سے خدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ موجود ہے۔ کیا ہی کہنے، اللہ اکبر، کہ جب وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کا ممکنہ جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، بس میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس منظم مجموعے کے پیچھے جو وہ ہے، جو یکتا ہے، وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ اس وہ کے بارے میں، تو وہ ان سے کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے بس میں قریب ہوں۔ کہ رسول اللہ سے جب پوچھ رہے تھے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، بس کہتا ہے بس میں قریب ہوں۔ جو خدا اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہ کرے، اللہ اکبر، تو مخلوق کیسی ہے کہ جو اس سے فاصلہ کر لیتی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اختصار کے ساتھ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگرچہ یہ اس کا چاہنا، یہ چاہنا خود ایک لطف پروردگار ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو یہ اس کا چاہنا خود ایک لطف قرار پائے گا۔ اللہ اکبر۔ مثلا
اگر میں کہوں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو جواب ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ظلم کیا جائے۔ ان آیات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سیگمنٹ کو چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے گفتگو کو ایک آخری منطقی انجام تک پہنچا دیں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے۔ کیا آپ نے کبھی لا آف ڈیفیوژن دیکھا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں نا، اس وہ کے قوانین دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ایک لمپ آف شوگر، ایک کیوب لیں شوگر کا اور اس کو پانی میں ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ بہت توجہ رہے، یہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا پانی میں، اور پھر کیا ہوگا کہ جس جگہ پر ہائر کنسنٹریشن تھی، آہستہ آہستہ وہاں سے وہ کنسنٹریشن، جیسے اگر یہ مقام ہے جہاں پر ہائر کنسنٹریشن ہے، یہاں سے یہ لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کریں گے، اور آہستہ آہستہ پورے پانی میں یہ پارٹیکلز گھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس نے بتایا ان پارٹیکلز کو کہ تمہاری لوور کنسنٹریشن اس طرف ہے، تمہیں وہاں جانا ہے؟ کس نے بتایا کہ تمہیں ان مقامات پر جانا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، کسی نے نہیں بتایا، سائنٹسٹ نے نہیں بتایا۔ سائنٹسٹ نے تو اس چیز کو ایکسپلور کیا ہے، پہلے درجے میں ڈسکور کیا، دوسرے درجے میں ایکسپلور کیا۔ سائنٹسٹ نے یہ قانون بنایا نہیں ہے، ڈیفیوژن کا قانون۔ یعنی ڈیفیوژن یعنی کیا؟ آپ نے کہا ڈیفیوژن کا قانون یعنی یہ جو جس بنانے والے نے یہ جو قانون بنایا ہے، جس کو ہم نے ڈیفیوژن کا قانون کہا یہ بنانے والے نے کوئی بنانے والا ہے، ہم نے تو فقط ایکسپلور کیا ہے۔ ہائر کنسنٹریشن سے چیزیں لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کرتی ہیں۔ بس اب اگر یہ قانون سائنسدان نے نہیں بنایا، کسی نے بنایا ہے، آپ کا اعتقاد اتنا ہے اس قانون کے اوپر کہ آپ نے اپنی ایجادات کر ڈالی ہیں اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، بس اب اگر آپ کا اس بنانے والے پر اتنا اعتقاد ہے اور آپ نے اپنی ایجادات کر ڈالی ہیں، تو بس جان لیجئے اسی نے ایک اور قانون بھی بنایا ہے، اور وہ بھی یہی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ کا قانون ہے۔ تمہارے پاس مال جمع ہو گیا ہے تو یقیناً اس مال کو اس کی طرف لوٹاؤ کہ جو اس کا حقدار ہے۔ یہ زکوٰۃ کا قانون کیا ہے، یہ خمس کا قانون کیا ہے؟ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ، نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو تمہیں قوت عطا کی گئی ہے، تو اس قوت کا حق کیا ہے کہ جو ناتواں ہے ہاتھ پکڑ کے اس کو سہارا دو۔ یہ بھی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ ہے۔ بس اگر غور کرو تو قانون وہی ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ اپنے چاہت سے کر رہے ہو، اپنی ذاتی چاہت سے یہ کام کر رہے ہو، جبکہ وہ جو لا آف ڈیفیوژن تھا وہ اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، وہ تکویناً قانون تھا، یہ تشریعاً قانون ہے۔ وہ قانون ذرے ذرے پہ لاگو تھا، یہ قانون تم خود اپنے اوپر لاگو کرو گے، یعنی کہ قانون تو موجود ہے، تم چاہو گے تو عمل کرو گے، تم چاہو گے تو عمل نہیں کرو۔ اگر عمل کرو گے تو بس اپنے کمال کی طرف پہنچنا شروع کر دو گے، جس طرح سے وہ ذرہ اپنے کمال کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن اگر ان قوانین سے نظر چراؤ گے تو پھر یقیناً زمانہ فساد کی طرف جائے گا اور یہ معاشرہ کولیپس کر جائے گا اس انداز سے۔ اللہ اکبر۔ تو بس اسی انداز سے میں نے اپنی گفتگو کو فی الحال آج کی گفتگو یہیں تک رکھا ہے، اور اس کے نتائج دلیل نظم کے پھر ہمارے سامنے یہ نظر آتے ہیں کہ جناب منظم مجموعے جس قدر دقیق ہوں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو اتنا زیادہ بنانے والا جو ہے وہ عالم، قادر، عاقل، باشعور، حکیم ہوگا، جس قدر یہ مجموعہ منظم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کائنات یقیناً جیسا کہ دہریے کہتے ہیں کہ یہ مادے سے وجود میں آئی ہے۔ مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ مادے سے دنیا وجود میں آئی ہے، تو خود مادہ کیسے وجود میں آیا، اس کا جواب نہیں دیتے، جبکہ یہ دنیا مادے سے نہیں، فقط حکم خدا، یہ اسی وجود کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔
یہ کائنات وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایک دھماکہ ہوا بن گئی. ہم نے کہا نہیں، دھماکے سے نہیں بنی ہے. بگ بینگ واز ناٹ اے بینگ، اٹ واز اے ایکسپانشن. آج کے سائنٹسٹ اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایکسپانشن ہے، یہ دھماکہ نہیں تھا. اس کائنات کی خلقت کا بھی پھر ہدف ہے، کیونکہ ہر منظم مجموعے کا ایک ہدف ہوتا ہے، اسی لیے اس کائنات کے ان مجموعے کا بھی ایک ہدف قرار پائے گا. ہم نے آج کے درس کے اندر دلیل نظم کو ڈسکس کیا، ہم نے وجود کی حقیقت کو ڈسکس کیا، ہم نے مادی اور الہی جہاں بینی کو ڈسکس کیا ہے. میں بہت زیادہ پر امید ہوں خدا سے کہ یقیناً امام زمان کی دعا ہمارے شامل حال رہے گی، اور ہم انشاءاللہ ان مطالب کو بطریق احسن پڑھ سکیں گے. یہاں پر اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، انشاءاللہ مختصراً جواب دینا چاہوں گا.